اس کی وجہ بھی عرض کی گئی تھی۔ ایک اور مسئلہ قابل غور ہے کہ جب قرآن کریم آپ روانگی سے پڑھ رہے ہوں گے، 10ویں پارے سے جاری رہے گا قرآن، اور درمیان میں سورہ توبہ آ جاتی ہے، تو اب حکم یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بنا ہی سورہ توبہ کی ابتدا کر لی جائے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کھولتا ہے اور اتفاقاً وہ سورہ توبہ سے ہی قرآن کی ابتدا کرتا ہے، تو اب جو ہے وہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت سورہ توبہ کے آغاز کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم کی ابتدا کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اسی لیے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شان والا کام، ہر جائز کام جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم تو عظیم الشان کام ہے، جب اس کا پڑھنا اتنا عظیم الشان ہے، اتنا بابرکت ہے، تو پھر اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے گی۔ اور اگر روانگی سے پڑھتے ہوئے درمیان میں سورہ توبہ آ جائے تو صورت میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ عزیزان گرامی، 11ویں پارے میں مسجد زرار کا تذکرہ آتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ اشکالات ہوتے ہیں، تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے تفصیل سے کلام کیا۔ ترجمہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن الی آخرہ۔ ترجمہ، اور کچھ منافقوں نے جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ 4 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز کیا بنائی کس نے؟ منافقین نے۔ کون سے منافقین؟ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے۔ انہوں نے کس لیے بنائی؟ نمبر 1 نقصان پہنچانے کے لیے، نمبر 2 کفر کے سبب، نمبر 3 مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے کہ مسلمان علیحدہ علیحدہ ہو جائے، اتفاق ختم ہو جائے، اور چوتھی اس شخص کے انتظار کے لیے بنائی کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ ان 4 مقاصد کے پیش نظر یہ مسجد ضرار تعمیر کی گئی۔ اس کی تفسیر ابھی ہم سنتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ بھلے قسمیں کھائیں، ان کی قسموں پر اعتبار نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے ان کے ہاتھ سے، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، شان نزول اس کا یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک اور مسجد بنائی، اور اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ کون سا دین آپ لے آئے ہیں؟ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ یعنی دین ابراہیم لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے فرمایا، اس نے کہا، حضور فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم لے کر آیا ہوں، تو ابو عامر کیا کہتا ہے کہ میں تو اسی دین پر ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اس دین پر نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے اس میں ملاوٹ کی ہے، آپ نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، تو بدل کر دیا ہے اپنے اعتبار سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، میں اللہ کی طرف سے سچا رسول ہوں، اور میں اللہ کے کاموں میں کبھی تبدیلی نہیں کیا کرتا جب تک رب کی رضا نہ ہو، اور میں خالص ملت ابراہیم لایا ہوں۔ خیر، ابو عامر نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو، آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں خالص لایا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس میں ملاوٹ کی ہے۔ تو پھر اس نے خود ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی جو بھی جھوٹا شخص ہے، اللہ عز و جل اس کو حالت سفر میں اور انتہائی بے کسی کی عالم میں ہلاک کرے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتویٰ پر آمین کہہ دیا۔ اب آگے کیا ہوا وہ سماعت کیجیے گا۔ حضور نے آمین فرما دیا، لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا اور آپ سے جنگ کروں گا اور آپ لوگوں کو میں شکست دوں گا۔ چنانچہ جب جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا، یعنی حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا۔ جب اس کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو شکست ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا، یعنی بھاگ گیا، وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو اس نے منافقوں کو خبر بھیجی کہ تم میں سے قوت اور اسلحہ جو سامان جنگ تمہارے سے ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے خاموشی سے ایک مسجد بنا دو۔ یہ مسجد جو مسجد دیار ہے یہ اس کی تفصیل چل رہی ہے کہ کن چیزوں کے پیش نظر بنائی گئی اور کس کے حکم پر کس نے بنائی۔ کہا کہ میرے لیے مسجد بناؤ، میں شاہ روم کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر دھاوا بول دوں گا۔ خیر یہ خبر پا کر اس کے منافقین دوستوں نے مسجد دیار بنائی۔ یہ مسجد اور جب یہ مسجد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنائی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ مسجد کیوں بنا دی ہے؟ تو کہا گیا کہ ہم نے آسانی کے لیے بنائی ہے، جو لوگ بوڑھے اور ضعیف اور کمزور ہیں تو اس میں نماز پڑھ کر وہ یہاں پر فراغت میں نماز پڑھ لیں گے تو آپ کرم فرمائیں اور اس میں جو ہے وہ اس کی برکت کی دعا بھی فرمائیں اور اس میں نماز بھی ادا فرمائیں۔ اچھا حکمت نبی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں سفر تبوک پر، یعنی جنگ تبوک کا جو سفر چل رہا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پر ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے سکیں، تو اس پر رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح فرما دیا کہ یہ مسجد در حقیقت ایک بہت بڑا فتنہ اور فتنے کے دروازوں کو کھولنے والی جگہ ہے۔ اللہ کریم نے اس بات کو واضح فرمایا اور ان کے جھوٹے ہونے کا اعلان بھی فرمایا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور تمام کے تمام جلا ڈالیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب جب اس کا یہ والا منصوبہ ناکام ہوا اس کے بعد دعا پر تو عمل ہونا تھا، کیونکہ زبان حق کے ترجمان میرے آقا کی زبان سے یہ آمین کے لفظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جو جھوٹا ہے اللہ کریم اسے صبر کی حالت میں بے کسی کی حالت میں موت دے۔ حضور کریم کی زبان حق کے ترجمان سے آمین نکلی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ابو عامر نامی شخص اسی سفر میں انتہائی بے کسی اور بے کلی کے عالم میں ہلاک ہو گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت رب کریم نے بلند کر دی۔ اب سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو اس مسجد کے حوالے سے جو مفسرین نے تفسیر بیان فرمائی ہے حقانیت کیا تھی، سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یقین جانیے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور اب تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں صلیبیوں نے عیسائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مساجد کے امام بن کر بیٹھ گئے، باقاعدہ دین اسلام کو پڑھا، قرآن کا علم سیکھا، کس لیے؟ صرف دین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی شمع ہمیشہ بلند رہی اور ہمیشہ جلتی رہی۔ تو پتہ یہ لگا کہ مسجدوں کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور اللہ رسول سے دشمنی کی جا سکتی ہے، لہذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نقص نکالنے کی کوشش کی جائے اور جہاں مسلمانوں کو باطل عقیدوں کی تعلیم دی جائے، ایسی مساجد سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت مفسر نے لکھی کہ آج بھی جو مسجد، جی ہاں
اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شارع تھے، حضور نے شریعت بنائی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے جو ہے وہ توڑ ڈالو، کیونکہ در حقیقت اس کے اوپر مسجد کا اطلاق نہ ہوا تھا. مسجد وہ ہوتی ہے جہاں نماز ادا کی جائے، سجدہ کیا جائے، تو وہاں سجدہ نہ کیا گیا تھا. جنہوں نے کیا تھا وہ منافقین تھے، ان کے سجدوں کا ان کی نماز سے کوئی اعتبار نہ تھا. تو فرمایا کہ آج بھی جہاں مساجد میں فتنے کا درس دیا جائے، جہاں عقیدوں کی باطل تعلیم دی جائے، وہ آج کی مسجد دلال ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا کسی اور کا نہیں، منافقین کا طریقہ ہے. تو خدا اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے، ایسی مساجد سے بچائیں. آج کل بھی ایسے بد مذہب موجود ہیں، جی ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام کی شان اقدس کو بکواس کرتے ہیں، حضور کے مرتبے کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس اعلیٰ مرتبے کو کہ جس کو رب کریم نے بلند کیا اور عروج عطا فرمایا، اس مرتبے میں اپنی غلیظ زبان استعمال کر کے لوگوں میں گمراہی کا درس عام کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی مسجدیں یقیناً مسجدیں درار ہیں. اللہ کریم ایسے لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ بازی رہ گئے. کون لوگ؟ یہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور